مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے۔ ماننے والی عورتوں کو اور نہ ماننے والی عورتوں کو الگ الگ دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ارشاد فرمایا اے نبی کی عورتوں، یا بیویوں نہیں کہا، نہ بیٹیوں کہا، بلکہ عورتوں کہا، تاکہ امت کی وہ ساری عورتیں جو قیامت تک آنے والی ہیں اور آپ پر ایمان لانے والی ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ یا نساء النبی، ایک طرح سے گویا جیسے باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم میری گھر کی عزت ہو، دیکھو میں تمہیں اپنے رشتے کا واسطہ دے رہا ہوں۔ تو گویا حق تعالی شانہ پہلے ہمیں اپنے رشتے کا واسطہ دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو واسطہ، جو رشتہ، جو تعلق، جو محبت نبی کے ساتھ نسبت کر کے عطا کیا ہے، تمہیں اس رشتے کی قسم، تمہیں اس رشتے کا واسطہ۔ پھر آپ اللہ فرماتے ہیں کہ تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو۔ اس سے کیا مقصد ہے اللہ کا، رب کریم کا؟ ظاہر ہے کہ رب کریم نے تو مخلوق کو پیدا کر کے اپنا کنبہ بتایا، الخلق عیال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا اللہ کا کنبہ ہے، اور کنبے سے جیسے ہمیں تعلق ہوتا ہے، ہمیں محبت ہوتی ہے، تو ظاہر اللہ کو بھی تعلق اور محبت ہے۔ تو چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، اہل ہنود ہو، چھوٹی ذات کا ہو، بڑی ذات کا ہو، اللہ کے لیے تو وہ بندہ ہے اللہ کا تو وہ ظاہر ہے کہ کنبے کا آدمی ہے، اور کنبے کے آدمی سے ظاہر ہے کہ قدرتاً فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اس اعتبار سے تو ساری کائنات سے محبت ہے، لیکن وشیش اور خاص محبت نبی پر ایمان لانے والی ان ماں اور بہنوں سے ہے کہ جن کا تذکرہ، جن سے خطاب کر رہے ہیں اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تذکرہ کرتے تھے اور جب کوئی بات سناتے تھے، یا کوئی بادشاہ اپنے دربار میں کسی وزیر کا تذکرہ کرے یا کسی ایک عام آدمی کا تذکرہ کرے، تو اس عام آدمی کو فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ بھائی میرا تذکرہ بادشاہ کے محل میں ہو رہا ہے، میرا تذکرہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میری ماں اور بہنوں کا تذکرہ اپنے کلام میں کر رہے ہیں اور اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اس اعزاز میں کہ ہم نے اس پر ایمان لایا ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے جو چاہا جا رہا ہے وہ سب کو، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ میں ایک حکایت اور ایک واقعہ نقل کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اس ایمان کی جو اللہ نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، اس ایمان کی مثال سمجھانے کے لیے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان، یہ جو ہے دنیا ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، اور وہ کشتی نوح جسے کہا جاتا ہے وہ ہے ایمان۔ اور ایمان کی یہ کشتی، اگر ہم اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے، اس کشتی کو چلانا جان لیں گے، یا اس دریا کو پار کرنے کے لیے ہم تیرنا سیکھ لیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس دریا کو ہم پار کر سکیں گے۔ اور اگر ہم نے تیرنا نہیں سیکھا تو اس دریا میں ہمیں ڈبو دیا جائے گا، اور اس دریا کی تیراکی وہ ہے ایمان کی محنت۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان ہم نے قبول کر لیا، اللہ کا شکر ہے، اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک ایمان محفوظ نہیں رہے گا، جب تک اس ایمان کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر نہیں کریں گے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دفعہ کسی بہت بڑی یونیورسٹی کے چند طلباء نے چھٹی کے دوران سمندر پار جا کر سیر و تفریح کرنے کی نیت کی۔ تو انہوں نے کشتی والے سے بات کی۔ اس زمانے میں برج نہیں تھے، اس زمانے میں جو ہے وہ سڑکیں نہیں تھی، اور ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، کشتیوں سے ہی سفر کرنا تھا۔ تو دریا پار کرنے کے لیے کشتی کو طے کر لیا گیا، اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی چلنے لگی تو دریا میں طوفان آ گیا، بھنور میں پھنس گئی کشتی۔ نہیں، ابھی کشتی پھنسی نہیں تھی، بھنور میں پہنچی نہیں تھی، تو وہ بچوں نے اس کشتی چلانے والے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس سے پوچھنے لگے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، انہیں کچھ
معلوم تو ہوتا نہیں آگے پیچھے کے، سوچتے سمجھتے تو ہے نہیں. تو ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ چچا آپ کشتی چلاتے ہیں، کیا آپ نے میتھ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میتھ کس چڑیا کا نام ہے، میں نے نہیں سنا. میرے باپ نے مجھے کشتی چلانا سکھایا ہے، تیرنا جانتا ہوں، میں کشتی چلانا جانتا ہوں، میں جانتا نہیں کیا ہوتا ہے. دوسرے نے کہا کہ آپ نے جغرافی تو ضرور پڑھا ہوگا، جغرافی جو ہے وہ زمین کی معلومات کو کہا جاتا ہے. اس نے کہا بھائی میں یہ بھی نہیں جانتا کہ جغرافی کسے کہتے ہیں. غرض ہر ایک نے اپنے اپنے مضمون کے متعلق پوچھا کہ آپ یہ جانتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں. اس نے جواب دیا کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں جانتا. جب کشتی آگے بڑھی تو دریا میں اچانک طوفان آ گیا، کشتی بھور میں پھنس گئی. جب کشتی بھور میں پھنسی، 50 سال کا بوڑھے تھے نا جی وہ وہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی عمر کیا ہے، بچوں نے پوچھا تھا کہ عمر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 50 سال رہی ہوگی. اس نے کہا کہ بڈھے تو نے 50 سال اپنی آدھی زندگی برباد کر دی. تو نہ میتھ جانتا ہے، نہ تو حکمت جانتا ہے، نہ تو جغرافیہ جانتا ہے. وہ جو یونیورسٹیوں میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں سب کے نام لیے انہوں نے. تو وہ خاموش رہا بیچارہ، یہ ہنستے رہے، چلاتے رہے اور مستی کاٹتے رہے. اس کے بعد جب وہ کشتی آگے بڑھی، کشتی میں تو اس میں سمندر میں طوفان آیا اور وہ کشتی گھومنے لگی اور وہاں قریب تھا کہ کشتی پلٹ جائے، تو سب بچے لرز گئے اور چیخنے لگے کہ بچائیے ہمیں، بچائیے ہمیں، بچائیے. تو کشتی چلانے والے نے پوچھا کہ بھائی بچوں، پیارے بچوں، ہمدردی سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ تم تیرنا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تیرنا، ہم نے تو کبھی سمندر میں پیر بھی نہیں رکھا، آج پہلی بار سمندر میں آئے ہیں، ہم تیرنا نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کی تھی، تم نے تو اپنی ساری زندگی گوا دی. میں تیرنا جانتا ہوں، ابھی کشتی پلٹ جائے گی، میں تیر کے پار ہو جاؤں گا اور تم جو ہے اس میں مر جاؤ گے. چنانچہ کچھ دیر کے بعد کشتی پلٹی، وہ سب مر گئے اور وہ تیر کر نکل گئے. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ درد بھری آواز میں کہتے ہیں بعد میں کہ یہ پورا کائنات جو ہے وہ ایک سمندر ہے اور اس کی تیراکی ایمان کی محنت ہے. اگر اس ایمان کی محنت کو ہم نے اپنے کو، اپنی نسلوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو لگایا تو ہم کشتی میں بیٹھ کر پار ہو جائیں گے، اس دنیا کے سمندر کو پار کر جائیں گے. اور اگر نہیں کیا ایسا تو اس سمندر میں پھنس جائیں گے. اور جب سمندر میں پھنسے تو ظاہر ہے کہ سمندر میں پھنسنا ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد، ہمارا خدا بھی ناراض، ہمارا رسول بھی ناراض. اس لیے یہ آواز لگائی جا رہی ہے. میں بھی سمجھ لیجئے کہ در در کا فقیر ہوں، یہی آواز لگاتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایمان کی محنت کرنا ہوگی. اور ایمان کی محنت صرف اپنے اوپر نہیں کرنا، اپنے اوپر تو کرتا ہی آدمی، بھائی روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ سب دین ہے. لیکن صرف اس سے دین ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. کس سے رہے گا؟ جب ہم اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے. اور دوسروں تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایمان نہیں ہے وہاں ایمان پہنچائے. یہ حق ہے ہمارے ذمہ. اگر ہم نے باہر کوئی واقعہ پیش آ جائے، کسی چوڑے کا لڑکا بچہ ہو، چمار کا بچہ ہو، غیر مسلم کا بچہ ہو، ہمارے دشمن کا بھی بچہ ہے، اور اس کا ہاتھ کٹ جائے، اس کا پیر جو ہے آگ پہ پڑ جائے، اسے بجلی کا شاٹ لگ جائے، تو ایک دم درد ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر ہم انسان ہیں تو بحیثیت انسان کے درد ہوتا ہے. اس میں پھر کیوں درد نہیں ہوتا کہ یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا، اور ہمیں پتا ہے کہ چلا جائے گا. یقین ایمان کے بغیر جائے گا تو 100% یقین ہے. اگر یہ یقین نہیں ہے تو مومن ہی نہیں ہے. جب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ 100% بغیر کلمے کے اگر وہ دنیا سے گیا تو جہنم میں چلا جائے گا، تو کیوں ہمارے دل میں درد نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کے سچے وارث نہیں ہیں، اپنے ایمان کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے اس وقت تک. اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ میری سب سے اہم ترین سنت ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا. تو یہ خطاب جو ہے ماں و بہنوں سے ہرا ہے اللہ کا احسان سمجھ کر، اسے کہ اللہ نے ہمارا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے اور ہمیں عام عورتوں سے منتخب کر کے اپنے مسند صدارت پر بٹھایا اللہ نے. اور پھر ایک واقعہ بتایا، ایک حکم دیا ہے جو سارے برائیوں کی جڑ ہے اور ساری بھلائیوں کا منبع ہے اور سر چشمہ ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اے میرے نبی سے تعلق رکھنے والی عورتوں، میرے نبی پر ایمان لانے والی عورتوں، اگر تم اپنی زندگی میں عزت چاہتی ہو، اپنا دنیا میں سرخروئی چاہتی ہو، اور مرنے کے بعد میری جنت چاہتی ہو،
اور میری رضا چاہتی ہو، میرا دیدار چاہتی ہو، تو تمہارے لیے ضابطہ بنایا جا رہا ہے ان اسقیتن فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات، اپنا کلام غیر محرم کے سامنے پست آواز سے نہ نکالے، ہلکی آواز سے نہ نکالے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو وہ سمجھے گا جس کے دل میں بیماری، اللہ خود فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں بیماری ہے، بیماری تو ہر آدمی بیمار ہے، روحانی مرض ہے اس میں، جس کے دل میں بیماری ہے، اس کی روح مریض ہے، وہ لالچ کرے گا برائی کا۔ اس برائی کے لالچ کے واقعے کو حق تعالیٰ شان و قرآن کریم میں نقل کر کے ان تمام برائیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے میری وہ پاکیزہ بندیوں جن پر میں نے ایمان کی راہیں کھولی ہے، تم سے مجھے ایسی محبت ہے کہ تم اگر اس طرح کی برائیوں میں پڑو گے تو تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، بلکہ ایمان چلا جائے گا۔ کمزور ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ ایمان چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ نام تو رقیہ اور فاطمہ اور عبد الرحمن اور عبداللہ ہوتا ہے، لیکن مرتے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے حق تعالیٰ شان ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، ان سب چیزوں کو پابندی کے ساتھ چلاؤ، اور وہ پابندی وہ ہیں کہ جو ہم نے، یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم پر لگائی ہیں۔ وہ پابندیاں کوئی قید خانہ نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ہماری حفاظت کے ذرائع ہیں۔ جیسے سردی میں کپڑا ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، گرمی میں پنکھا ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی یہ کپڑا تمہارے لیے قید خانہ بن گیا، تو قید خانہ نہیں ہے، حفاظت کا وسیلہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں عورتوں کے لیے جو اصول طے کیے ہیں کہ وہ کس طرح کپڑا پہنے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ٹائٹ کپڑا پہنے گی وہ ایسی ہے جیسے ننگی ہو، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو باریک کپڑا پہنے گی وہ بھی ایسی ہے جیسے ننگی ہو۔ اور ظاہر ننگی رہنا میری ماں اور بہنوں کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ جسے اللہ ننگا کہہ دیں وہ ننگا ہے، جسے اللہ کپڑے میں لباس پہنا ہوا کہہ دے وہ لباس پہنا ہوا ہے۔ نہ ہمیں ٹائٹ کپڑا پہننا ہے، نہ ہمیں باریک کپڑا پہننا ہے، نہ ہمیں اس طرح اتنا خوبصورت کپڑا پہن کر باہر نکلنا ہے کہ جسے لوگ دیکھ کر ان کی نظریں جم جائیں۔ انگشت نما کپڑا نہیں پہننا، ہمیں سادہ برقع پہننا ہے، سادے کپڑے پہننے۔ اپنے گھر میں آپ اچھی طرح سے سنگار کریں، جہاں ماں باپ ہوتے ہیں، جہاں بچے بیٹیاں ہوتی ہیں، جہاں بیٹے ہوتے ہیں، جہاں شوہر ہوتے ہیں، جہاں بھائی ہوتے ہیں، وہاں خوب سنگار کرنے کی اجازت ہے، لیکن باہر نکلنے کے لیے سنگار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہم سب کا رب ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ 100% اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اسی سے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ایمان کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ حق تعالیٰ شان ہمیں ایمان کی حقیقت، اس کی حلاوت، اس کا مٹھاس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے یہ محسوس مثال اس لیے پیش کی ہے کہ مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ مثال۔ اس سے ایمان کی محنت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ اس سمندر کی تیراکی ہے۔ اگر ہم نے اس تیراکی کو خود سیکھا اور اپنے بچوں کو سکھایا، اپنے رشتہ داروں کو سکھایا، تو ہمارا ایمان محفوظ ہو گیا اور پھر رہتی دنیا تک ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ حق تعالیٰ شان ہمیں اپنی ایمان کی محنت کے لیے اور اپنی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، ایمان کی محنت کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ ارتداد سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ حق تعالیٰ شانہ کے جوار میں ہیں، اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔